موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بظاہر الفاظ کے اعتبار سے یہ حدیث سمجھنے میں ذرا دشوار اور مشکل نظر آ رہی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کیسے مر جائے گا. تو بظاہر الفاظ کے اعتبار سے یہ حدیث ذرا مشکل ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سمجھنے میں گزار دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے علوم سے نوازا جہاں تک ہماری رسائی بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو کا کیا مطلب ہے. اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں. دو مطلب. ایک مطلب موتو قبل ان تموتو کا ایک مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو، یعنی مرنے سے پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو، انسان کی نفسانی خواہشات انسان کو بہت دور تک لے چلے جاتا ہے. اتنے دور تک لے چلے جاتا ہے کہ انسان کا واپس لوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نفسانی خواہشات ہے کہ انسان بینک سے لون لیتا ہے، بڑے بڑے موبائل اور مہنگی مہنگی گاڑیاں، اور طرح طرح سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑے سیٹ کا بیٹا ہوں. تو یہ سب نفسانی خواہشات کا تقاضا ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، ہماری زندگی کے سکھ چین کو بھی چھین رہا ہے، ہماری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. پر لون کا بوجھ رہے گا تو اسے نہ نیند آئے گی، نہ صحیح سے سو پائے گا، نہ زندگی کے لمحات صحیح سے گزریں گے، اور نہ ہی تو اللہ کی عبادت کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے اس کا کوئی وقت نکل پائے گا. تو نفسانی خواہشات کی خاطر انسان، چاہے نفسانی خواہشات کسی بھی فیلڈ سے ہو، کسی بھی میدان سے ہو، مثلا کسی سے ناجائز تعلق کسی لڑکی سے، اور ان سے اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے لمحات گزارنا، یا اسی طریقے سے حرام مال دولت کمانے کے لیے ہر رات و دن اسی کی فکر میں لگے رہنا. حرام کی دولت شروع میں انسان کو سکھ ضرور دیتی ہے، مگر بعد میں لے جا کر ایک ایسی دکھ کی طاقت میں جہاں سے پھر دور دور تک کہیں سکھ کا کنارہ نظر نہیں آتا ہے. تو موتو قبل ان تموتو کا ایک مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو کچل ڈالو، مار ڈالو. جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالتا ہے، کچل ڈالتا ہے، تو سمجھو وہ آدھا اللہ کا ولی بن گیا. اب آدھا ولی بننے کے لیے آپ اللہ کی عبادت کریں. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب مرنے سے پہلے مرو کا دوسرا مطلب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ رحمت واسعہ نے بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ کرنا چاہیے، سر جھکا کر، فرضی طور پر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے. کیونکہ اللہ کے نبی کی بھی حدیث ہے کہ آدمی صبح کر لے تو شام کا خیال نہ رکھ کے میں زندہ رہوں گا، یا نہیں شام کر لے تو صبح کا خیال، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. تو آدمی کبھی کبھی مراقبہ میں فرض کرے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت عزرائیل آ گیا ہے، اب وہ میری روح قبض کر رہا ہے، میری روح قبض کر لی گئی، اب میرے گھر والے رو دھو کر ہمیں کفن دفن کی تیاری کر رہے ہیں، ہماری قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھ کے ہمیں قبر میں دفن کر دیا گیا، اب سارے لوگ جو گئے تھے ہمارے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں، اب تنہا میں قبر میں ہوں، میرے اعمال ہیں. فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے. میدان محشر ہوگا اور سب سے بڑا اجتماع ہوگا. میدان محشر میں اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کے سامنے پیشین گوئی ہوگی. یہ سارے مراحل آدمی یاد کرے گا، مرنے سے پہلے ہی فرض کر کے اپنے آپ کو مارے گا، اور پھر یہ سب سوچے گا تو آخرت کی تیاری کے لیے اس کے پاس وقت نکل آئے گا، اور اسے آخرت کی فکر ہوگی، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا.
یہ دو مطلب بیان کیے علماء نے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، مرنے سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مار ڈالو، مرنے سے پہلے مراقبہ کرو تھوڑا کبھی وقت نکال کر، اور اس میں فرض کرو کہ میں مر گیا. اب یہ سارے مراحل اور منزلیں ہمارے سامنے ہیں، وہاں ہمیں حساب دینا ہے. میرے ساتھ صرف اعمال جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا. تو پھر انسان کی آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں. السلام علیکم.